یقیناً جو صورتحال رہی اس 2-3 ماہ میں اور پھر گزشتہ 3 سال میں جو مطلق العنان حکمران اس صوبے پہ مسلط ہوا اور جس نے تمام صوبے کے عوام کے خلاف انہوں نے جو اقدامات اٹھائے ان کے خلاف اپوزیشن نے مسلسل جناب اسپیکر یہ کتاب ہے ہر روز جب یہاں ہم تقریر کرتے ہیں یہ کتابیں چھپتی ہے اپوزیشن نے جس طرح اس مطلق العنان حکمران کے خلاف آواز اٹھائی وہ کتابیں بری پڑی ہے لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جو سابق قائد ایوان تھے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہو رہا تھا جناب اسپیکر حد یہ ہو گئی کہ 14 جون کو اس اسمبلی کے سامنے اپوزیشن نے 4-5 دن ہم نے دھرنا دیا اور پھر 18 جون کو اسمبلی کے اندر بجٹ جب پیش ہو رہی تھی تو اس دن عملاً اپوزیشن کو کچلا گیا اور ہمیں پتہ تھا کہ حکومت کے اندر جو اقتدار کی پارٹی تھی اس کے اراکین ان سے سخت ناراض تھے اور جب ہم نے 14 ستمبر کو اپوزیشن نے یہاں تحریک عدم اعتماد پیش کی اور اس تحریک عدم اعتماد کو جس طرح ٹیکنیکل بنیادوں پر کل کیا گیا اور پھر 12 اکتوبر کو متحدہ اراکین نے جو ناراض اراکین ہیں انہوں نے تحریک عدم اعتماد پیش کی 20 اکتوبر کو یہاں رائے شماری کی گئی ہمیں امید تھی کہ اس دن 38-39 لوگ یہاں ان کے خلاف کھڑے ہوں گے لیکن جو ہی ہم اندر آ رہے تھے ہمیں اطلاع ملی کہ ہمارے کچھ 6-7 دوستوں کو غائب کیا گیا اور خواتین کو غائب کیا گیا یہ اس صوبے کے تاریخ کا شرمناک دن تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس نے جرت کیسی کی اور کچھ وزراء جو ان کے ہم نوا تھے وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور میں وہ لفظ منہ میں نہیں لا سکتا ہوں کہ وہ ان کے لیے کیا کر رہے تھے جناب اسپیکر ہم نے ایک جمہوری پروسیس کیا تھا جو آپ کے قواعد انضباط کار میں موجود ہے جو آئین پاکستان کا حصہ ہے وزیر اعلیٰ کے خلاف وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوتی ہے اور اس کے پروسیس کے مطابق ہم آگے جا رہے تھے انہوں نے فسطائیت کا مظاہرہ کیا انہوں نے فاشزم کا مظاہرہ کیا انہوں نے خواتین کو اٹھایا اور پھر جناب اسپیکر ہم 4-5 دن تک کوشش کی جا رہی تھی کہ یہ باقی لوگوں کو اغوا کیا جائے اور ہم یکجا رہے وہاں ہم جس جگہ تھے یقیناً وہاں ہمیں جس طرح عزت افزائی کی گئی ہمارے گیلری میں بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح 5 دن تک وہاں ہماری خدمت کی یقیناً یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ رہے گا جناب اسپیکر یہ ہاؤس یہ اسمبلی 1970 سے پہلے یہ اسمبلی کا کوئی وجود نہیں تھا اس اسمبلی کو لانے کے لیے مسٹر چیئرمین ہمارے اکابرین نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی بہت ہم نے اذیتیں برداشت کی
ہمارے اکابرین نے جیلوں میں وقت گزارا، اس لیے ان کا مطالبہ تھا کہ پارلیمنٹ ہو، صوبائی اسمبلی ہو، ون مین ون ووٹ ہو، عوام اپنے نمائندے منتخب کر کے یہاں بھیجے۔ آج ہم سب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سب اس ہاؤس کے ممبر ہیں۔ شاید اگر ہمارے ان اکابرین کا، خان عبدالصمد خان اچکزئی شہید کے ان 32 سالہ جدوجہد جنہوں نے جیلوں میں گزارے، میر غوث بخش بزنجو نے، نواب نوروز خان نے، سردار عطا اللہ مینگل نے، نواب خیر بخش مری نے، ہمارے اور اکابرین نے جس طرح جدوجہد کی، اس لیے وہ عوام کی حکمرانی چاہتے تھے، وہ اس طرح مطلق العنان حکمران نہیں چاہ رہے تھے، جن کے دروازے بند کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس نہیں تھا، یہ بوت بنگلہ تھا۔ ہم نے دیکھا، میرے ساتھ نواب صاحب بیٹھے ہوئے، ہم ایک ساتھ کولیشن میں تھے۔ آپ یقین کریں، ایک دن کے لیے وہاں پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ ہم تو ایم پی اے تھے، عام لوگ آتے تھے نواب صاحب کے ساتھ، صبح سے لے کر شام تک ہم وہاں بیٹھے رہتے تھے، کوئی پابندی نہیں تھی، یہ نہیں پوچھا جا رہا تھا۔ یہاں تک ہم تو چھوڑے، اپنے یہ وزراء جو ابھی ہمارے سامنے سابقہ بیٹھے، ان بیچاروں کو بھی جس طرح وہ ذلیل کرتے تھے، جس طرح روکتے تھے، جس طرح ان کو گیٹوں پہ روکتے تھے، اور حتیٰ کہ ایسی بے عزتیاں کی جا رہی تھی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ جناب اسپیکر، میں آخر کار وہ کہتے ہیں پورا کہ ہمارے قائد اعوان صاحب کو اس دن 20 اکتوبر کو مستعفی ہو جانا چاہیے تھا۔ اخلاقاً دنیا میں لوگ، دنیا کی بہت بڑی جمہوریتیں ہیں، ہمارے ساتھ ہمسایہ ملک تھا، ان کا وزیر اعظم ایک ووٹ پہ انہوں نے ریزائن کیا تھا، ان کا ایک ووٹ کم ہوا، انہوں نے اسی دن ریزائن کیا۔ ان کو سامنے نظر آیا کہ 34 لوگ ہاؤس کے ان کے خلاف ہے، پھر بھی یہ ڈٹا رہا، پھر مطالبات شروع کیے کہ ہمارے لوگوں کو آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے، ان کو یہ وزارت دینی ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے، اس طرح بھی ہوتا ہے؟ جناب اسپیکر، وہ نکلے اقتدار کے کوچے سے بے آبرو ہو کر نکلے، تو میں یقیناً ہمارے جو آنے والی حکومت ہوگی، وہ حکومت عوام کی حکومت بننی چاہیے، وہ اپوزیشن اور حکومت کو ساتھ لے کر چلے۔ جس طرح کہا گیا، جو غیر منتخب لوگ تھے، جو نہ ایم پی اے تھے، نہ سینیٹر تھے، نہ ایم این اے تھے، وہ کونسلر کی اہلیت بھی نہیں رکھتے تھے، کتنا بڑا ظلم ہے، کرپشن کی خاطر انہیں 80 کروڑ روپے دیے گئے۔ آپ کو بھی شاید نہیں دیے گئے تھے، جو 1 ارب روپے۔ جناب چیئرمین، آپ ایم پی اے ہو اپنے علاقے کے، آپ کو اتنا نہیں نوازا جا رہا تھا جو ان لوگوں کو نوازا جا رہا تھا۔ یہ کس لیے؟ غیر منتخب لوگوں کے لیے۔ مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں تمام معاملات پر آنے والی حکومت کی نظر ہوگی، چاہے تعلیم کا محکمہ ہے، تباہ و برباد کیا گیا، چاہے صحت کا محکمہ ہے، تباہ و برباد کیا گیا، چاہے باقی معاملات ہیں وہ ختم ہو گئے۔ اب گڈ گورننس سے ہماری یہ توقع ہوگی کہ گڈ گورننس ہوگی، فیئر گورننس ہوگی، ایک اچھی طرز حکمرانی ہوگی، اور یقیناً بہت سارے سینئر دوست ہیں، وہ ان سے ہم نے گزشتہ 5 دنوں میں جب ہم ساتھ رہے، ہم نے بہت کچھ ان سے سیکھا ہے، ہم نے ان کو تجاویز دی ہے، گزارشات پیش کی ہے کہ آپ نے آنے والی حکومت کو کس طرح چلانا ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جناب چیئرمین کہ آپ نے مجھے وقت دیا، بڑی مہربانی، تھینک یو ویری مچ۔ شکریہ زیر صاحب، شکریہ۔ ادھر سے پھر آئے ہوئے دوست، سینیٹر حضرات، پارٹی عہدیداران،
साबिक MPs, मैं इनको वेलकम कहता हूँ। और साथ साथ मैं सरदार सनाउल्लाह साहब, एक्स चीफ मिनिस्टर, जो कि 3 साल के बाद इस ऐवान में आए हैं, मैं उसको भी खुशामदीद कहता हूँ। और साथ साथ मैं नवाब साहब का मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने हमारे जो तहरीक थी उस तहरीक में मैं सपोर्ट किया, और ख़ास मौके पे उनके आने से, उनकी ऐलान करने से हमारी तहरीक में एक रौनक पैदा हुई, एक हरकत पैदा हुई, और हमारे मुखालिफ यकीनन उससे काफ़ी घबरा गए। जनाब स्पीकर, मैं अपने तमाम दोस्तों का, तमाम ऐवान को मैं इस जमहूरी प्रोसेस, डेमोक्रेटिक प्रोसेस कंप्लीट होने पे मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, और तमाम दोस्तों की कुर्बानियों का मैं मशकूर हूँ, और इनको मैं दाद देता हूँ कि इन्होंने जिस जमहूरी अंदाज से यहाँ तब्दीली लाने की कोशिश की, और आखिरकार यानी 1-1.5 महीना इन्होंने जो कुर्बानी दी, तहरीक शुरू की, अव्वल से आखिर तक, इस दरमियान में जितनी तकलीफ़ें इन्होंने उठाई, जितने कुर्बानी इन्होंने दी, मेरे ख्याल में मेरे सारे दोस्त इस पर अपने दाद के मुस्तहिक है। और साथ साथ मैं इस ऐवान में हमारे कुलीग ख़वातीन मेंबर्स के भी मैं मशकूर हूँ कि इन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी, और मेरे ख्याल में शायद हम ये उम्मीद नहीं कर सकते थे। इन्होंने ऐसे कुर्बानी दी कि इन्होंने ये दुनिया को दिखा दी कि बलूचिस्तान के कबाइल सिर्फ मर्द नहीं, बलूचिस्तान के ख़वातीन में भी वो गैरत और वो जज्बा है जो मर्दों में है। जनाब स्पीकर, मैं अपने बलूचिस्तान अवामी पार्टी के दोस्तों के कुर्बानी को भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, और इन्होंने जो कुर्बानी दी, यकीनन हर किसी की कुर्बानी अपनी जगह। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो वज़रात थे, इन्होंने एक आने वाले रोशन सुबह, एक अच्छे फ्यूचर के लिए इन्होंने अपने कुर्बानियों को लत मारा, और इन्होंने वो मराते, वो सहूलतें सब को छोड़ के इस्तीफ़ा दे दिया, और बहुत से चीज़ों का और बहुत से सख्त हालात का मुकाबला किया। मैं उनको भी दाद देता हूँ, और इस कामयाब तहरीक पे मुबारकबाद देता हूँ। और साथ साथ बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हमारे जो सीनियर कुलीग्स है, यकीनन उनके कुर्बानी सरदार अपना बोतानी साहब, अपना जान जमाली साहब, और जो इस ऐवान में मौजूद नहीं है, उन्होंने पार्टी बचाने के लिए जो मेहनत की, जो दिन रात एक करके हर तरह के तकालीफ और हर तरह के धमकियों और हर तरह के मुसीबतों का जो सामना किया, मैं इस पे भी यकीनन इनको देखते हुए हमारे जज्बे जवान होते रहे। और यकीनन मैं अगर ये कहूँ कि इन सफ़ेद रेश की मौजूदगी की वजह से शायद ये हमारी तहरीक को कामयाबी मिली। जनाब स्पीकर, मेरी ख्वाहिश है कि आने वाले दौर, आज बड़ी एक अच्छी माहौल है, हमारे सारे दोस्तों ने बलूचिस्तान में तब्दीली लाने के लिए बड़ी कुर्बानी दी, लेकिन ये कुर्बानी मेरे ख्याल में किसी ने अपनी ज़ात के लिए नहीं दी। ये कुर्बानी, बलूचिस्तान एक पसमानदा सूबा है, बलूचिस्तान एक दर पदर सूबा है। यकीनन हर जो नई हुकूमत आती है उनसे हमारे बलूचिस्तान की आवाम की उम्मीदें वाबस्ता होती है, लेकिन ये एक बदबख्ती ज़रूर है कि शुरुआत में जब हुकूमत बनती है बड़े बड़े वादे करते हैं, जब हुकूमत बन जाती है लेकिन आवाम फिर हम भूल जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बलूचिस्तान का सूबा पाकिस्तान में तमाम सूबों से पसमानदा सूबा है। हर हवाले से अगर आप देखे
تعلیم کے لحاظ سے, صحت کے لحاظ سے, انفراسٹرکچر کے لحاظ سے, ایک رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا بہت بڑا صوبہ ہے, لیکن یہاں پر جو سہولیات ہمیں میسر ہونی چاہیے تھی, لیکن ہمیں زندگی کے وہ بیسک نیڈز بھی ہمیں میسر نہیں. ہماری عوام زندگی کے بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہے. لیکن یہ آخر کار بلوچستان کی عوام کو یہ ترقی اور ان کی یہ زندگی تبدیل کرنے کے لیے آسمان سے کئی فرشتے نہیں اتریں گے. اسی جمہوری نظام میں ہوتے ہوئے ان کی جو امیدیں ہیں ہم سے, اپنے نمائندوں سے, ہم نے تھوڑا سا اپنا قبلہ درست کرنا ہے. ہم نے تھوڑا سا عوام کی مسائل کی طرف اپنی توجہ لے جانا ہے. ہم نے سب ایک ہو کر, وہ چاہے اپوزیشن ہے چاہے ٹریجری بینچ کے لوگ ہیں, سارے ان پسماندہ علاقوں سے منتخب ہو کے آئے ہیں. ہم نے سب کے ایک دوسرے کی مفادات اور ایک دوسرے کے علاقوں کی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طرح ہم نے قربانی دی ایک اچھے مستقبل کے لیے, تو کم سے کم ہم جو دعویٰ کرتے تھے, ہم اپنے دعوے میں کم سے کم اپنے آپ کو سچ ثابت کرنا ہے. ہم نے یہ جو بقایا ریمیننگ پیریڈ ہے, اس میں ہم نے وہ تاریخ رقم کرنا ہے کہ دنیا دے کے ہمیں لڑاتے تھے یہاں پہ, ہم کس چیز پر لڑتے ہیں. حکومت کی وسائل ہے, عوام کی وسائل کے لیے ہر حلقے کے اپنے حقوق ہے, ہر علاقہ پسماندہ ہے. آپ جس علاقے کی بھی ذکر کریں, لیکن یہ ہے کہ ہم نے اپنے علاقوں کی مسائل کو یہاں پر اجاگر کرنا ہے, اور ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے بھائیوں کی طرح رہنا ہے, اور ہم نے بھائیوں کی طرح یہ تحریک چلایا ہے. ہم سارے بھائی ہیں, اسی صوبے کے رہنے والے ہیں. ضروری نہیں کہ کوئی اپوزیشن میں ہے ان کی پھر حق نہیں بنتی, پہلے بھی ان کی حق بنتی تھی, ان کے عوام کی حق بنتی تھی. لیکن میں نہیں کہہ سکتا کہ کیا وجہ تھی, کیا بدبختی تھی کہ انہوں نے ہمارے دوستوں کو نظر انداز کیا, اپنے ہی عوام کو انہوں نے نظر انداز کیا, اپنے پارٹی کے لوگوں کو نظر انداز کیا. تو میرے خیال میں آنے والے دور میں یہ چیز امید کی جا سکتی ہے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. جناب اسپیکر, میں اپنے غیر حاضر دوستوں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ ہم تو آج مقابلے کی نیت سے ہم تو تیار تھے کہ آج کا دن ہمارا مقابلہ ہوگا, لیکن مقابلہ تب ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی ہو, پھر آپ کو آپ کی جذبات بھی وہ اسی سٹیج پر آ جاتے ہیں اور آپ مقابلے کے لیے بھی تیار رہ سکتے ہیں. لیکن آج ہمارے جو مخالف نہیں, ہمارے مخالف کی کرسیاں خالی ہے, تو میرے خیال میں مناسب نہیں کہ ان کے بارے میں ہم کچھ کہیں. جناب اسپیکر, میں صرف یہاں دوستوں نے بہت سی باتیں کی, نوبت ہم نے اس طرف نہیں لے جانا ہے. ہم نے بھائیوں کی طرح اس اسمبلی اور اس ایوان کو چلانا ہے. یقیناً ہر پارٹی کا اپنا اپنا نیریٹو ہے, شاید کوئی بھی بندہ کوئی بھی پارٹی اپنے نیریٹو سے ہٹ کے نہیں چلے جائے. یہاں پر ہر پارٹی نے اپنے بیانیہ اور موقف پیش کرنا ہے, لیکن اسمبلی سے باہر جا کے بھائیوں کی طرح یہاں پر بھی ہم نے ایک دوسرے کو سننا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی پارٹی کی موقف کی حمایت کریں, لیکن ہم نے 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ایک ہونا ہے کہ بلوچستان کو ہم نے ترقی دینا ہے, بلوچستان کی پسماندہ حالت کو ہم نے تبدیل کرنا ہے, بلوچستان کی عوام کو ہم نے ڈیولپمنٹ دینا ہے, وہ بیسک نیڈز ہم نے پرووائڈ کرنا ہے جو ان کی ضروریات ہے. جناب اسپیکر, میں اپنے سابقہ سی ایم صاحب سے, جو ہماری پارٹی کی لیڈر اور پریزیڈنٹ بھی تھے, میرے گلے تو بہت ہے, اس وقت بھی کیے تھے, لیکن میں آج اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے حلقے میں ارنائی میں ایک ایسے وقت پہ زلزلہ آیا کہ یہاں پر بھی زلزلہ چل رہا تھا, ان کے آفٹر شاکس چل رہے تھے بیفور دا زلزلے کے, وہاں پر بھی ایسے ٹائم پر زلزلہ آیا کہ ہمارے ارنائی کے عوام کو کسی نے توجہ نہیں دی, کیونکہ وہ اپنے اقتدار بچانے کے اس میں مصروف تھے. اسلام آباد کے کئی چکر لگانے پڑے ان کو, یہاں پر بھی
उन्होंने जो वसाइल अपने इक़्तिदार बचाने के लिए इस्तेमाल किए, मैं अफसोस से कहता हूँ अगर उनके आधे भी वसाइल हमारी अरनाई के अवाम को दे देते शायद उनकी ज़िंदगी दोबारा बहाल हो जाता। हमारे वहाँ पे काफ़ी कैजुअल्टीज़ हुई, मेरे ख्याल में किसी ने उस तरफ तवज्जो ही नहीं दी। हमारे काफ़ी जाने ज़ाय हो गई और हमारे सैकड़ों और हज़ारों लोगों के घर मिसमार हो गए, डिमोलिश हो गए। वो अभी तक आसमान तले गुजारा कर रहे हैं, टेंटों में गुजारा कर रहे हैं। इस सर्दी में उनके घर नहीं, उन्होंने इतना ही कमाया था कि उन्होंने अपने घर बनाया था, लेकिन अभी कोई 5-10 हज़ार से अपने वो घर दोबारा तो नहीं बना सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि आने वाले सेटअप जो भी होगी, जैसे भी होगी, सबसे पहले मेरे हल्के अरनाई की आवाम की उस दर बदर जो हालत गुजार है, उस पे वो जो दर बदर जिंदगी गुजार रहे हैं, सबसे पहले हमारी सीएम साहब जैसे हल्फ उठाएंगे, सबसे पहले जाके अरनाई की आवाम की अरनाई की वहाँ घरों में उनकी पाथियाँ लेंगे और वहीं पे उनके लिए एक पैकेज का ऐलान करेंगे। शुक्रिया जनाब स्पीकर। शुक्रिया नूर मोहम्मद साहब। असगर तरीन